پچھلے 21 ماہ سے پاکستان کی تمام ادارے اور خاص طور پہ ہماری طاقتور اسٹیبلشمنٹ صرف ایک کام پر 1 پوائنٹ ایجنڈے پر لگی ہوئی ہے، اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا خاتمہ، ان کو ڈیمولش کرنا، ان کو کرش کرنا اور ان کو سیاسی منظرنامے سے غائب کرنا۔ یہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پوری کی پوری ریاست، پوری کی پوری حکومت، ریاستی مشینری، حکومتی مشینری اور تمام کے تمام سٹیک ہولڈرز اس بات پر لگے ہوئے ہیں، اور اس مقصد کو، اس غیر آئینی اور غیر قانونی مقصد کو، اس غیر قدرتی مقصد کو اچیو کرنے کے لیے، اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر طرح کا غلط کام، ہر طرح کا ناجائز کام، ہر طرح کا حربہ استعمال کر رہے ہیں، اور وہ کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے سے گریزاں نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، ہماری اسلامی معاشرت وہ پامال ہو رہی ہے، چادر چار دیواری پامال ہو رہی ہے، خواتین کی بے توقیری ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، اور دنیا ہم پر تھو تھو کر رہی ہے، اور دنیا ہم پر تنقید کر رہی ہے۔ ہمارا عدالتی نظام بہت پیچھے جا چکا ہے، ہماری انڈیکس ریٹنگ جو ہے عدالتی نظام کی وہ بہت پیچھے چلی گئی ہے، ہماری صحافت، آزادی صحافت کا جو انڈیکس ریٹ ہے اس میں بھی ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں، جمہوریت میں ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایک ہی بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلسل، اور اس کے لیے بہت زیادہ بڑے بڑے سیٹ اپ جو ہیں، جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہے، ایک ہی مقصد پر لگے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو عوام کے دل و دماغ سے نکال دیا جائے۔ اس طرح کے بیانیے بنائے جا رہے ہیں، بے شمار مقدمات، جھوٹے سچے مقدمات درج ہیں، اور اب تک کوئی ایک مقدمہ بھی اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچ سکا۔ عدلیہ شدید ترین دباؤ کا شکار ہے۔ یہ سب کچھ 21-22 مہینے سے ہو رہا ہے، لیکن ہم اس داخلی طور پر اور خارجی طور پر اس ساری لڑائی میں کس حد تک کمزور ہو چکے ہیں، اس بات کا شاید کسی کو اندازہ نہیں، اور وہ اندازہ ہمیں 2 دن پہلے، بلکہ کل ہوا، ابھی 24-36 گھنٹے پہلے ہوا، جب ایران نے پاکستان پر حملہ کیا، اور ایران نے پاکستان کے اندر سرجیکل سٹرائکس کی، میزائل داغے گئے، اور کلیم کیا کہ بہت بڑے بڑے کلیم آ رہے ہیں۔ میں ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس پہ پہلے تو پاکستان مکمل طور پہ خاموش رہا، پاکستانی سائڈ مکمل طور پر خاموش رہی، کسی قسم کا کوئی اس نے اس بات کو، اس خبر کو آؤٹ نہیں کیا، ورنہ ہوتا ہے کہ بتایا جاتا ہے، جہاں پہ شفاف نظام ہے وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ اب یہ ہو گیا اور پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی ہوئی اور اس کے جواب میں کیا ہوا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ اور یہ ایران کا جو میڈیا ہے، ایران کا ذرائع ابلاغ، ایران کے آفیشلز جو ہینڈلرز ہیں سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، اور ان کے جو نیوز چینلز ہیں اور نیوز سائٹس ہیں، وہاں سے یہ خبریں منظر عام پہ آنا شروع ہو گئیں، اور بہت ہی الارمنگ خبریں، اور جو وہ کچھ بتا رہے ہیں وہ ایک بہت بڑا پلاٹ لگتا ہے، بہت بڑی گریٹ گیم لگ رہی ہے اس ریجن میں، اور پاکستان کا اس میں کیا رول ہوگا یہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی۔ اور لیکن جو بظاہر ہوا ہے وہ امبیرسنگ سچویشن ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، کیونکہ پاکستان کا لائن آف کنٹرول، انٹرنیشنل باؤنڈری کراس کر کے پاکستان کے اندر ایک مقتدر سوورن کنٹری کے اندر حملہ کیا ہے، حملہ نہیں بلکہ حملے کیے گئے ہیں۔ سچویشن یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے بعد تقریباً اس بات کا خیال آیا کہ اب بات پھیل رہی ہے، تو دفتر خارجہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ایران کے ساتھ آئندہ چند دنوں میں ہونے والی ملاقاتیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ لیکن اس بات کی نفی اس وقت ہوئی جب ورلڈ اکنامک فورم میں ہم نے دیکھا کہ نگراں وزیر اعظم کاکڑ صاحب ایرانی حکام کے ساتھ مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور اس دفتر خارجہ کے بیان جاری ہونے کے بعد بھی ان کی ملاقات ہوئی، اور ایرانی وزیر خارجہ سے ہوئی اور ایرانی حکام سے ہوئی، اور پاکستان سے ایرانی سفیر کو بھی اپنے ملک جانے کا کہہ دیا ہے، اور پاکستان کا ایران سے اپنا سفیر واپس بلانے کا اعلان کر دیا، پاکستان سے ایرانی سفیر کو اپنے ملک جانے کا کہہ دیا ہے۔ تو سفیروں کی واپسی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، یہ سب کچھ کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد جو بات میں نے آپ کو کہا گیا کہ چند دنوں میں ہونے والی ملاقاتیں منسوخ کر دی گئی ہیں، لیکن نگراں وزیر اعظم کاکڑ صاحب جو ہیں وہ بدستور ملاقاتیں کریں۔ اس دوران ہمارے وزیر خارجہ کی ایران کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک ٹاک ہوئی، اس کا سٹیٹمنٹ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد جاری کر دیا جائے، لیکن ایرانی سائڈ سے جو سٹیٹمنٹ آیا وہ الارمنگ تھا، اور اس میں ایران کے وزیر خارجہ نے یہ کہا کہ جی ہم نے پاکستانی حکام کو یقین دہانی کروائی ہے کہ آپ کی سوورنٹی کا خیال رکھا جائے گا، لیکن کیونکہ پاکستان کی سرزمین پہ ہمارے سائٹ پہ حملے ہو رہے تھے، اور آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی تھی، اس لیے ہم نے یہ کام کیا ہے، اور ہم
اپنی سیکورٹی کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں گے اور پاکستان کی سوورینٹی کو بھی، لیکن انہوں نے کسی قسم کا کوئی پشیمانی کا اظہار نہیں کیا۔